بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی خواب میں کتاب پڑھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ خواب میں کتاب پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کوئی علم حاصل کرے گا یا ایسا ہنر سیکھے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب میں کتاب پڑھنا قوت، بزرگی اور کامیابی کی علامت ہے۔ خواب میں اگر کوئی کتاب پڑھے تو اسے اچھی خبر ملے گی یا اس کی کوئی مشکل حل ہوگی۔ خواب میں کتاب کو پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً قرآن مجید کو پڑھنا، تفسیر کی کتاب کو پڑھنا، فقہ کی کتاب پڑھنا، تاریخ کی کتاب پڑھنا، قانون یا اصول کی کتاب پڑھنا، توحید کی کتاب پڑھنا، تسبیح کرنے کے فضائل کی کتاب پڑھنا، قصوں کی کتاب پڑھنا یا عربی گرامر سیکھنے کی کتاب پڑھنا۔ خواب میں خط کو پڑھنا یا نیچرل سائنسز کے متعلق کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا، کتاب ہدایہ پڑھنا، خواب میں نعت یا حمد پڑھنا، تعبیر کی کتاب پڑھنا یا حساب کی کتاب پڑھنا، بند کتاب یا کھلی کتاب دیکھنا، دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں کتاب دیکھنا۔ اس کے علاوہ خواب میں کتاب پڑھنے اور دیکھنے کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل خوابوں کی تعبیر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوابوں کی تعبیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ خواب میں اگر کوئی قرآن مجید کو دیکھتا ہے یا اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایک نہایت مبارک اور بابرکت خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو علم، دانائی اور حکمت سے نوازیں گے۔ خواب میں قرآن پڑھنا نیک ہونے اور برائیوں سے بچنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، تو ایسا شخص دین کے رستے پر چلے گا، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگا اور دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے والا ہوگا۔ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ان کاموں سے بچے گا جن سے دین و مذہب نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں تاریخ کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ عزت و مرتبہ پائے گا اور اس کے سماجی تعلقات اچھے ہوں گے۔ تاریخ کی کتاب کا اگر کوئی خواب میں مطالعہ کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے وقت کے حاکم، وزراء یا بااختیار لوگوں کے بہت قریب ہوگا اور لوگ ایسے شخص کا مشورہ لینا پسند کریں گے۔ اسی وجہ سے ایسا شخص اپنی دانائی اور حکمت کی وجہ سے بڑے لوگوں میں مقام حاصل کرے گا۔ قانون اور اصول کی کتاب پڑھنے والا اپنے دین اور ایمان میں مضبوط اور پختہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو حق اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ قانون کی کتاب پڑھنے والا اپنی ساری توجہ اپنے کام میں لگائے گا، جس کی وجہ سے اسے بہت محنت کرنا پڑے گی اور اس وجہ سے اسے تھکن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آخرکار کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اگر کوئی شخص ایسی کتاب پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اور اس کی بڑائی کا بیان ہے تو ایسا شخص اپنی آخرت کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے اور علماء دین کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، لہٰذا یہ سب مل کر کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے دین کو فائدہ حاصل ہوگا۔ خواب میں جو شخص ذکر، تسبیح اور تحلیل کے فضائل پڑھتا ہے، ایسا شخص اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس کی زبان ہر وقت ذکر خیر میں مصروف رہے گی۔ ایسے شخص میں خیر اور اصلاح کا پہلو نمایاں ہو جائے گا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اللہ کے ولیوں کی کتابیں پڑھنے والا انہی لوگوں کی زندگی پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ایسا شخص اپنے عمل میں بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ عربی گرامر کی اگر کوئی کتاب خواب میں پڑھتا ہے تو ایسا شخص دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا اور لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خط کو پڑھتا ہے تو اس کو ایسی خبر ملے گی جس کی وجہ سے اس کے گھر کے معاملات بہتر ہوں گے یا اس کے رشتہ ازدواج میں بہتری آئے گی۔ خواب میں نیچرل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی یا باٹنی کی کتابیں پڑھنے والا اپنی حقیقی زندگی میں بہت زیادہ تحقیقی ہو جائے گا۔ ایسا شخص مادی حقیقتوں کو جاننے میں مصروف رہے گا اور ایسا شخص اللہ کی پیدا کردہ مختلف مخلوقات یا اشیاء کی باریکیوں کو سمجھنے میں وقت گزارے گا۔ خواب میں اگر کوئی شاعری یا غزلوں کی کتاب پڑھتا ہے تو خواب دیکھنے والا
کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ حمد یا نعت کو پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زبان سے خیر کا کلمہ نکالتا ہے تو یہ خواب اس کے باطن کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ خواب اس کے نیک بخت ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تعبیر کی کتاب اگر کوئی شخص خواب میں پڑھتا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ ایسا شخص معاملات کو اس کی تہ تک پہنچ کر سمجھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو اپنی باتوں سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی بااثر شخص کو مشورہ یا کوئی تجویز پیش کرے گا، اسی وجہ سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کوئی بھی مالی، سماجی یا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں کتاب ہدایہ پڑھنا، یہ کتاب فقہ حنفی کی بہت مشہور اور معتبر کتاب ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ وہ عالم کہلائے، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے عمل اور نیت کو خالص کر لے، ورنہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ایسا شخص دینی برکت سے محروم ہو سکتا ہے۔ آداب زندگی، میل جول کے طریقوں یا دوستی کے اصولوں کے متعلق کتاب پڑھنے والا سفر پر جائے گا اور اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ حساب کی کتاب پڑھنے والا ہمیشہ غمناک ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں ہنسی مذاق کی کتاب پڑھتا ہے تو ایسا شخص کوئی ایسا کام کرے گا جو بہت برا ہوگا۔ عیب اور ہجو کی کتاب پڑھنے والا دوسروں میں عیب نکالے گا اور اسی وجہ سے وہ بدنام ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بند کتاب دیکھتا ہے تو یہ خواب ایک خفیہ خبر کو ظاہر کرتا ہے اور خواب میں کھلی کتاب دیکھنا مشہور خبر کی علامت ہے۔ خواب میں دائیں ہاتھ میں اگر کوئی کتاب دیکھتا ہے تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اس کا یہ سال خوشحالی سے گزرے گا۔ خواب میں بائیں ہاتھ میں کتاب دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص یعنی خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی کے ہاتھ میں اگر کتاب لپٹی ہوئی دیکھی جائے تو یہ اس شخص کے وفات پا جانے کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی کتاب لپیٹ دی گئی، بند کر دی گئی یا زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں ایسی کتاب دیکھتا ہے جس کی لکھائی اسے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ ایسا شخص اپنے پیشے میں خیانت کر رہا ہے۔ خواب میں یوں دیکھنا کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوئی اور اگر اس کتاب میں خیر کی باتیں لکھی گئی ہیں تو ایسے شخص کو خیر اور بھلائی ملے گی، اور اگر اس کتاب میں کسی شر یا عذاب کی بات لکھی گئی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ صدقہ و خیرات اور توبہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔